نعمت و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان تو ہوتی ہے مگر نہیں کوئی مؤذن بلال جیسا، اذان تو ہوتی ہے مگر کوئی نہیں مؤذن بلال سا، سر سجدہ تو ہیں مگر کوئی نہیں زہرا کے لال سا۔ Today my lecture, appointment of governor, article 101, 102, 103, 104, I describe you. گورنر کے اختیارات کے بارے میں پڑھیں گے۔ گورنر صوبائی انتظامیہ سے متعلق تمام اختیارات کا سرچشمہ آئینی سربراہ ہوتا ہے، مگر آرٹیکل 105 کے تحت وہ یعنی گورنر کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ آرٹیکل 105 کے تحت یعنی اپنی فرائض کی ادائیگی کے لیے، اس کو سر انجام دینے کے لیے چیف منسٹر سے مشورہ کرے گا، ایڈوائس لے گا اس کے، یعنی اس پہ وزیر اعلیٰ سے لازمی طور پر اس کو مشورہ لینا ہے، قرار دیا گیا ہے اس آرٹیکل 105 میں۔ یعنی گورنر کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کے بارے میں عدلیہ کو تفتیش کرنے کا اختیار نہ ہوگا، تب مرکزی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے گورنر کی چند ایسے فرائض ہیں یعنی اس کو ادا کرنے ہوں گے جن کے لیے وہ صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ کا پابند نہیں، یعنی کہ گورنر کو ایسے چند فرائض ہیں جن کے صوبائی وزیر اعلیٰ کا پابند نہیں ہے۔ یہاں پر خصوصیت سے یہاں بھی ہنگامی جیسے حالات و واقعات آ جاتے ہیں، اس کا نفاذ کرنے کے بارے میں تو وہ عملی طور پر گورنر راج کا قائم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر گورنر کو اس دوران مرکزی حکومت کے احکامات کے تحت اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ گورنر راج بھی لگا سکتا ہے۔ گورنر کے چند ایسے اختیارات ہیں جو انتظامی اختیارات ہیں، جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کی ہیں، یعنی صوبائی پروویژنل میں وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے بعد گورنر اس سے وزارت تشکیل دینے کی دعوت دے گا، یعنی گورنر 131 کلاؤز 4 میں 2 میں گورنر کو ایسا اختیارات حاصل ہوگا جو وقتاً فوقتاً اسمبلی کا اجلاس ملاتا رہے گا، اس لیے مقام کا تعین بھی کرے گا، اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرے گا۔ یہاں آرٹیکل 109 اے الف بی میں ہے، اے اور بی میں گورنر کو یہ حق حاصل ہے کہ اسمبلی کو خطاب کر سکے گا، اس مقصد کے لیے وہ ارکان کو غیر رہنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے۔ آرٹیکل 110 کے اندر گورنر کو اختیارات حاصل ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے مشورے سے صوبائی اسمبلی توڑ دے۔ سیکشن آرٹیکل 112 کے اندر گورنر یعنی کہ اسے اعلیٰ صوبائی ملازمت کا بھی تقرر حاصل ہے، یعنی کہ ان کی ملازمت میں توسیع یا برطرف کے احکامات بھی جاری کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ گورنر کو ان تمام معاملوں سے آگاہ رکھے گا جس کا تعلق صوبائی انتظامیہ قومی اسمبلی یا قانونی سازی کی تجاویز دے گی۔ تو قانون کے سازی کے اختیارات جو ہیں جب اسمبلی کو منظور ہوں گے، صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا تھا، تو جہاں منظور ہوں گے گورنر کی توثیق کے لیے اسے بھیجا جائے گا۔ گورنر 7 روز کے اندر بل کی توثیق کرے گا، یعنی اگر معینہ مدت کے اندر بل کی توثیق کرتا ہے، یعنی جو بل اسمبلی میں پاس ہوتا ہے گورنر کے پاس جاتا ہے، 7 روز کے اندر اس کی توثیق کرتا ہے۔ اگر بل کی توثیق کرتا ہے اسمبلی میں، اگر اسے یعنی وہ پاس کرایا گیا ہو 7 روز کے اندر، وہ گورنر اس کی توثیق کرے گا اور اسمبلی میں بنایا ہوا ایکٹ یہ ایکٹ کہلائے گا۔ یعنی 102 112 123 کلاؤز 2 میں ہے کہ سوائے ان دونوں جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو ان گورنر کے اختیارات حاصل ہے کہ وہ مناسب سمجھے کے حالات کے تحت فوری
اقدامات کیا جانا چاہیے، وہ آرڈیننس نافذ کر سکتا ہے۔ تو 128 میں یعنی عدالتی اختیارات یہ ہیں، گورنر ہر صوبے میں کسی فرد کو یعنی کہ جو عدالتی اختیارات کے دوران گورنر کو ہر صوبے میں کسی فرد کو ایڈوکیٹ جنرل نامزد کر سکتا ہے، گورنر کسی بھی فرد کو، بشرط ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو، اس کو یعنی کہ ایڈوکیٹ جنرل یہ گورنر بنا سکتا ہے۔ 120 کے اندر یہ آرٹیکل 120 کے اندر بتایا گیا ہے، یعنی صدر مملکت ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے گورنر سے بھی مشورہ کر سکتا ہے۔ 192 کے اندر ہے کہ صوبائی گورنر کو یعنی کہ صوبائی گورنرس جو پروویژنل ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی رحم اپیل کی کوئی بھی اس کو اختیارات نہیں ملتا، یہ اختیارات صرف صدری مملکت کے پاس ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے گورنر کی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔